بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں آپ مکمل ہو جائیں۔ گفتگو احتیاط سے کریں۔ آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کتا ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوشدلی سے ادا کرتے ہیں۔ جوانی کی سب سے بڑی نشانی ہوش نہیں، جوش ہے۔ دلکش چہرے پر نہ جاؤ۔ اکثر کتابوں کے سرورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابیوں اور ذلت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہجوم میں کھڑے ہو کر کبھی نصیحت مت کرو۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہیں بڑھاؤ جہاں سدا وقت اور خلوص نظر آئے۔ اپنے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر مل ہی جائے گی۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سکھ لٹایا ہے۔ حسن خاموش بھی ہو تو بولتا ہے۔ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ باز کے پیچھے اڑنے والی چڑیا یہی سمجھتی ہے کہ باز اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلا دے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لنگڑوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی لنگڑانا شروع کر دیں گے۔